یہاں بھی دیکھیں نا، یہاں جو مسلسل پاکستان میں ٹربل پھیلائی گئی، پہلے سائفر لہرایا گیا کہ جی امریکی سازش آ گئی، پھر آئی ایم ایف کے کو خطوط لکھے گئے، پھر آئی ایم ایف کے آفس کے سامنے مظاہرے کیے گئے، اس کے بعد 9 مئی ہو گیا، 9 مئی میں انتشار پھیلا۔ اب بنگلہ دیش میں ہونے والے ہنگاموں کی آڑ میں نیکٹا نے ایک رپورٹ دی ہے کہ یہاں بھی اسٹوڈنٹس کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے انسائٹ کیا جا رہا ہے کہ باہر آ جائیں۔ تو کیا بنگلہ دیش محض ایک بہانہ مل گیا نیا؟ جی سر، بالکل بہانہ مل گیا، لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ایک اور بھی چیز پی ٹی آئی کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، جب بانی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ 2 مہینے آئے ہیں صرف اس حکومت کے پاس اور اس کے بعد ان کا وقت ختم ہو گیا، میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا وقت تھا، اس وقت بھی ان کی اپائنٹمنٹ کو بھی اسی طرح سے سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور پھر اس کے بعد وہ ہم نے 9 مئی والی ساری سچویشن بھی دیکھی اور پھر باقی معاملات بھی دیکھے۔ اسی طریقے سے ابھی 2 مہینے کے بعد ایک اپائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، نئے چیف جسٹس آنے والے ہیں۔ اس سارے کانٹیکسٹ کو بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سبوتاج کرنے کی اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے جائیں گے اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے تو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے راوی چین ہی چین لکھے گا۔ لیکن سر ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے آج ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو تقریر کی اس میں تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو 12 جولائی کا مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ پی ٹی آئی تو اس پہ خوش ہے آج۔ لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو نیا قانون بنانا ہے پہلے وہ بنا لیں، اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن ابھی تک جو قانون ہے اس پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے، ورنہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ یعنی نیا قانون تو مطلب ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ دیا وہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی قانون بنانا ہے تو وہ بنا لیں، اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دونوں طرف سے حکومت بھی فی الحال یہی پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی اس وقت یہی پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جتنا کچھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جس طرح کی پرسنالٹی ہیں، جس طرح کی وہ شخصیت ہیں، وہ انتہائی ایک نیوٹرل شخصیت ہیں، قانون اور آئین کے مطابق چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں جماعتیں ہیں، حالانکہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس طرح کے تمام معاملات میں، لیکن جس طرح سے حکومت بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ججز کو، عدالتوں کو ملائن کرنے کی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی یہ پلی لینے کی کوشش کر رہی ہے، یا یہ وہ کوشش وہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ 2 مہینے کے بعد عدالتوں کا پورا سسٹم ہمارے ہینڈ میں ہوگا۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی کوئی اہم ڈیسیجن لے لیں اور پھر وہی اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ ابھی تک ان کے ایٹیٹیوڈ سے مجھے یہ لگتا ہے۔ یہ آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی۔ میں بہرحال رضا ہارون صاحب، آپ نفی میں سر ہلا رہے ہیں، آپ کو اس بات سے ایگری نہیں کر رہے کسی بات سے آپ؟ جی میں بالکل چاہوں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں ان کی محترم جج صاحب ہیں، اگر وہ پبلک میں تقریر کریں گے تو اس پبلک کی تقریر کا رسپونڈ ہوگا نا، اور رسپونڈ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی عدلیہ کے فیصلے کے اندر آئین اور قانون کی پابندی ان کے لیے خود بھی بہت امپورٹنٹ ہے نا، کرنا چاہیے۔ اب یا تو وہ 2 جج صاحبان جو ہیں جن کا مائنرٹی ججمنٹ آیا، یا تو پھر وہ سپریم کورٹ چھوڑ دیں، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا، ان کا جو پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی ادارہ کسی بھی غیر آئینی فیصلے کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ اب وہ کس کانٹیکس میں بات کریں، وہ تو اسپیسیفکلی اس کیس کے کانٹیکس میں بات جی اسی کیس کے کانٹیکس میں۔ اور اظہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ری رائٹ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو، یہ بھی انہوں نے بھی لکھا، اور مندوخیل صاحب کے ججمنٹ میں بھی تھا، ری رائٹنگ کا تھا، اور انہوں نے تو ایک اور بات کر دی کہ انسرشن آف آرٹیکلز ان کانسوننس۔ تو یہ تمام چیز، اچھا پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، کوئی ججمنٹ میں جب تک ریویو کی گنجائش ہو، اور اس ججمنٹ میں تو ریویو کی گنجائش ہے نا، ریویو میں لوگ چلے گئے ہیں، پارٹیاں چلی گئی ہیں، الیکشن کمیشن چلا گیا ہے، تو ہاؤ کین یو سے ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو جج صاحب کہ اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے؟ نہیں، لیکن رضا ہارون صاحب وہ ریویو میں گئے ہیں، ریویو میں ٹھیک ہے، رائٹ ہے، لیکن جب تک ریویو ٹیک اپ نہیں ہوتا، اسٹے نہیں ہوتا پرانا ڈیسیجن، تو پرانا جو ڈیسیجن ہے، ورڈکٹ ہے، وہ تو پھر ویلڈ رہتا ہے نا۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا، میں اب آپ کو اس کے لیے میں ایک اور آرگومنٹ دیتا ہوں۔ انہیں جج صاحب، میں تو ان جج صاحبان کے جو آرڈرز ہیں نا، انہیں میں سے آپ کو آرگومنٹ دوں گا کہ منصور شاہ صاحب کے بھی ججمنٹ کو اگر آپ پڑھیں، جو 10 نکاتی ججمنٹ ہے، اس کا آخری پوائنٹ جو اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وضاحت کے لیے ہم سے رجوع کر لیں۔ ایسے ہی
تو وہ دیکھیں نا, ان کو تو خود پتا تھا کہ ان 10 پوائنٹس میں پوری پکچر کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے, اسی لیے انہوں نے ایک گنجائش رکھی کہ وضاحت کے لیے ہم سے اپروچ, تو وضاحت کے الیکشن کمیشن نے اپروچ بھی کیا, پھر ریویو میں بھی چلا گیا, تو وضاحت تو کریں گے نا, پھر تفصیلی فیصلہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہاں یہ ویسے عجیب بات ہے کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, لیکن میں جو جبن احمد صاحب نے ایک بات اور آپ سیٹ کر لوں, آپ مجھے اجازت دیں اسی فیصلے کے حوالے سے, لیکن 10 پوائنٹ ججمنٹ میں جو 8 جج صاحبان کا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کرن بیٹھی ہیں یہاں پہ, مجھے بتائیں کہ انہوں نے SIC کی پٹیشن کو, اپیل کو الاؤ کیا یا ڈسمس کیا؟ کہیں لکھا ہے انہوں نے 10 پوائنٹس میں؟ کہیں نہیں لکھا. 10 points میں they have neither allowed nor dismissed. دیکھیں نا, یہی تو باقی پارٹیز کے اعتراضات ہیں کہ جو گئے تھے پرے کے لیے سنی اتحاد کونسل والے, ان کی پٹیشن ریجیکٹ ہوئی. یہی اعتراض ہے کہ جو گئے ہی نہیں تھے ان کو گھر بیٹھے انصاف مل گیا. جی اور دوسری بات یہ نا کہ دیکھیں یہ تو ایک ان کا وہ ہو گیا نا. اس کے بعد یہ کہ اگر آپ اس کے اندر ایک تشریح کریں گے تو اس تشریح کی انٹرپریٹیشن کے لیے جس آئینی ادارے نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کو پراپر وجوہات چاہیے ہوں گی نا. اس نے بھی تو کہیں نہ کہیں ریفرنس لکھنا ہے نا کہ میں یہ کیوں کرنے جا رہا ہوں. بہرحال یہ معاملہ جو ہے یہ خاصا پیچیدہ ہے ایک طرف سے, اور دوسری طرف سے بڑا سادہ ہے.